ہر قسم کی حمد و ثنا، مدح و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے، کروڑوں درود و سلام نبی الرحمن، نبی توبہ، نذیر بشیر، سراج منیر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے 2 مقام آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پروردگار اپنی رحمت، فضل، عنایت اور توفیق کے ساتھ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں شرح صدر سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ پروردگار اپنی رحمت کے ساتھ کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، اس کا فضل اور اس کی رحمت واسعہ ہے کہ اس پروردگار نے رمضان جیسا برکتوں والا، سعادتوں والا، رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا، اور اس مالک کا خاص فضل ہے کہ اس نے رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے گھر کے اندر خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس مالک نے یہ ہمارے اوپر بہت بڑا فضل کیا کہ آج ہم رمضان المبارک کے قیمتی اور مبارک دن جو ہیں وہ گزار رہے ہیں اس مالک کی فضل اور اس کے عنایت اور اس کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے پورا رمضان ہمیں شوق، لگن کے ساتھ، رغبت اور خوف کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ دعاؤں کا مہینہ ہے اور یہ گھڑی تو خاص کر دعاؤں کی گھڑی ہے۔ خاص دعا فرمائیں کہ اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے صرف اپنے در کا، اپنے گھر کا، اپنی ذات کا ہمیں محتاج رکھنا، اور یا اللہ تو ان مبارک گھڑیوں میں اپنے ان گناہگار، کمزور اور لاچار بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ تو ہماری نسلوں کو اپنے دین کے ساتھ قائم فرما دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں سے دین کے امام پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے صرف معافی کے طلبگار نہیں ہیں، بلکہ ہم اس قدر تیری رحمت پر پرامید ہیں، اس رحمت کے سہارے تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے۔ خطبہ جمعہ کے اندر جو نہایت ہی ضروری اور اہم پیغام آپ بھائیوں تک میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ پوری زندگی کا اہم ترین سبق وہ اللہ کی توفیق سے یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ صدقہ و خیرات کریں، آپ حج اور عمرہ کریں، آپ کسی مسلمان کے ساتھ بھلائی کا، کوئی خیر کا کوئی کام کریں، لیکن 4 چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ 4 باتوں کو ہر عبادت کرنے سے پہلے اپنے ذہن کے اندر رکھا کریں۔ ان 4 کاموں کے بغیر عبادت نہیں بنتی، بلکہ صرف عادت بنتی ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ عبادت میں سوائے تھکاوٹ کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ 4 باتیں ہماری زندگی کا سبق ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ، کیونکہ میں 2 اور اہم باتیں بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگر وقت نے اجازت دی تو کرنی ہے۔
پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو بھی عبادت کریں، آپ اپنے دل کے اندر جس قدر بھی اللہ کی محبت جو ہے وہ سما سکتے ہیں، سمیٹ سکتے ہیں، محبت کو اجاگر کر سکتے ہیں، وہ عبادت کرنے سے پہلے آپ اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر لائیں۔ اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں ان کے دلوں میں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، اشد سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اللہ کی ہوتی ہے۔ بغیر محبت کے عبادت تھکاوٹ ہے جی۔ دلوں کے اندر محبت کا جذبہ پیدا کرے آپ، دل کی رگ رگ نس نس، انسان کا دل و دماغ اس بات پہ مجتمع ہو جائے۔ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا، کوئی بندہ صرف 10 منٹ بیٹھ کے یہ سوچے کہ اس مالک نے میرے اوپر کتنے انعام کیے ہیں، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ یار دنیا میں کوئی ایک دفعہ ہمارے ساتھ تعاون کر دے تو ساری زندگی دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، یار اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ تعاون کیا۔ تو اس مالک کے بارے میں سوچیں، تفکر کریں، غور کریں کہ اس پروردگار نے کتنی نعمتیں ہمیں دی۔ یہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ سانس لینا ایک بہت بڑی نعمت ہے، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی۔ یہ آکسیجن جو ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ پچھلے دنوں کورونا ہوا ہے اور آکسیجن کی شارٹیج ہو رہی، ہسپتالوں کے اندر غیر آکسیجن نہیں مل رہی، اور کتنے کتنے مہنگے سلنڈر اور باہر سے منگوانے پڑے ہیں لوگوں کو۔ اس وقت احساس ہوتا ہے کہ آکسیجن کی نعمت کیا ہے۔ اس کے بغیر انسان کی زندگی جو ہے وہ نہیں رہ سکتی۔ اس مالک نے جب سے کائنات بنی ہے فری کے اندر اس قدر ہوا کے اندر آکسیجن کو پیدا کیا ہے کہ ہر جاندار جو ہے بغیر کوئی قیمت ہی اپنی زندگی حاصل کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اب باڈی کے اندر کتنے نظام ہیں، کتنے رگ و ریشے ہیں، کتنے اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر ایک پرزہ انسان کے اندر، پھر زمین سے خوراک کا اگنا، اس خوراک کا پھر جو ہے اس کنڈیشن کے اندر آنا کہ وہ ہمارے معدے کے اندر جا سکے، پھر آگے ہاضمے کا نظام بنانا، پھر اس سے خوراک ہمارے جسم کو توانائی کا نظام بنانا، فضلات کو خارج کر دینا۔ یہ ایک مکمل سپورٹ لائف پروگرام اللہ نے فری میں ہمیں دیا ہوا ہے۔ انسان بیٹھ کے یہ سوچے تو اس کے دل میں سوائے اللہ کی محبت کے اور کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو آپ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، 10 منٹ آپ بیٹھ کے تفکر کریں کہ میں کیوں پڑھنا چاہتا ہوں۔ 10 منٹ آپ اللہ کی نعمتوں پر غور کریں کہ اس مالک نے انعامات کتنے کیے ہیں، اس نے فضل کتنے کیے ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اس مالک کی نعمتیں تو اس قدر ہیں کہ اگر ساری کائنات مل کر گننے بیٹھ جائے تو اس کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے ہیں۔ شکر ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو جو دنیا میں ایک بار تعاون کر دے، ایک بار اچھا بول دے، ایک بار اچھا ہمارے ساتھ کر دے، اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس مالک کی محبت کتنی ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی پیدا ہوتی ہے۔ تو جو بھی آپ عبادت کریں، اللہ کی محبت جو ہے دل کے اندر سما کر ذہن میں استحضار کریں اللہ کی محبت کا کہ میں اپنے مالک سے محبت کرتا ہوں، میں اس لیے اس کو راضی کرنے کے لیے یہ نیکی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب کی محبت میں کوئی شک تھا؟ کتنی محبت تھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، سوائے اللہ کی ذات کے ساتھ ان کے دل میں کسی کی محبت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ سے محبت کا سوال کرتے ہیں۔ یار ہم بڑے سوال کرتے ہیں، ساری زندگی ہم دنیا کے رونے اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، حسرتیں، شکایتیں، اور یہ ہماری زندگی کا مزاج ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے کبھی مانگا کہ اللہ مجھ کو اپنی محبت عطا فرما، اللہ مجھ کو ان بندوں کی محبت دے دے جن سے تجھ کو محبت ہے۔
اللہ ہر وہ عمل مجھے قریب کر دے جو تیری محبت کے قریب کر دے مجھ کو، ہر وہ عمل مجھ کو کرنے کی توفیق دے دے جس سے تیری محبت مجھ کو حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہے یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے اللہم اے میرے رب تو تیری ذات میرے نزدیک میرے نفس سے زیادہ محبوب بن جائے، من اہلی میرے اہل سے زیادہ محبوب بن جائے، من مالی میرے مال سے زیادہ محبوب بن جائے، ومن ماء بارد اللہ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اللہ تیری محبت ہو۔ اب روزے کی حالت ہو اور صحرا کا علاقہ ہو اور جہاں پہ گرم پانی کی بوند بھی دستیاب نہ ہو، وہاں پہ ٹھنڈا پانی مل جائے تو کتنی محبت ہوگی بندے کو اس کے ساتھ۔ اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ محبت تیری ذات کے ساتھ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی عبادت آپ کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کو دل کے اندر اجاگر کیا کریں کہ میں اپنے رب سے، میں اپنے خالق سے، اپنے مالک سے محبت کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کوئی بھی عبادت کرنی ہو تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت جو ہے اس کو ضرور دیکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ بتائیں، تو اپنی مرضی سے عبادت کریں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ عبادت جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اللہ کی حیثیت نہیں رکھتی جو سنت کے خلاف ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 3 صحابی آئے، نبی پاک علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں پوچھا، اما عائشہ نے آپ کی عبادت کے بارے میں بتایا۔ ان تینوں نے وہاں بیٹھ کر کہا کہ آج کے بعد میں زندگی بھر ساری رات قیام کروں گا، میں سوؤں گا نہیں۔ ایک نے یہ کہا، ذرا توجہ سے بات سنیں، ایک نے کیا کہا کہ میں زندگی بھر ساری رات عبادت کروں گا، آج کے بعد سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا زندگی بھر روزے رکھوں گا، میں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے بندے نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، بچے پیدا ہوں گے، ان کے معاملات ہوں گے، زندگی میں الجھاؤ ہوگا، وقت ضائع ہوگا، اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ اب مجھے بتائیے اس سے پاک جذبہ اللہ کی عبادت کا کوئی اور ہو سکتا ہے کہ ساری رات عبادت کروں گا، عبادت ساری زندگی روزہ رکھوں گا؟ اس سے پاک جذبہ کوئی ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کا؟ میں شادی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان تینوں کو بلایا، تم نے یہ بات کہی تھی؟ جی اللہ کے حبیب۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کا متقی ہوں، اس حال میں میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں۔ اتنا پاکیزہ جذبہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے بہت کمال کر دیا، فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منا۔ تمہاری عبادت کا قبول ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر اس طریقے پر تم اللہ کی عبادت کرتے رہے تو تمہارا میری امت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس لیے عبادت نہیں ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے ہٹ کر ہے۔ اس لیے یہ تیری میری زندگی کا مسئلہ ہے، یہ تیری میری آخرت کا مسئلہ ہے، یہ کسی مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی امام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تیری میری آخرت کا مسئلہ ہے کہ ہر عمل کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دل کے اندر خشیت جو ہے یہ پیدا کریں، آپ رغبت پیدا کریں، دل کے اندر رغبت ہونی چاہیے۔ عبادت سستی کے ساتھ، عبادت کاہلی کے ساتھ، عبادت بے توجگی کے ساتھ، بس آئے نماز پڑھی چلے گئے، کچھ پتہ نہیں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، یہ عبادت نہیں ہے، یہ سوائے تھکاوٹ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ اگر دل کے اندر بٹھائیں گے تو انشاءاللہ عبادت کی لذت آئے گی، عبادت کی مٹھاس آئے گی، عبادت کا سرور آئے گا اور عبادت کرنے کو دل کرے گا۔ آپ رغبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، رغبت دل کے اندر پیدا ہو، شوق کے ساتھ عبادت ہو،
مشکل کی بات نہ ہو، پریشانی کی بات نہ ہو کہ روزہ رکھنا ہے تو کیا بنے گا، لو جی اذان ہو گئی اور نماز بھی پڑھنی پائے گی، لو جی ہوں اللہ اکبر کبیرہ، یہ نہیں ہے، بلکہ اذان ہونے کے وقت بندے کی کیفیت کیا ہو، رغبت ہو، شوق ہو، دل مچلا اٹھے، دل خوشی سے لہلا اٹھے۔ جیسے اچانک آپ جائیں تو راستے میں آپ کو کوئی 2-4 ہزار روپیہ مل جائے فری میں پڑا ہوا تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس 2-4 ہزار کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو آپ کے ایک سجدے کی حقیقت ہے اللہ کے ہاں۔ تو وہ خوشی آپ کے دل کے اندر آئے کہ دل آپ کا مچل اٹھے کہ میں اذان ہو گئی ہے تو میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں جانا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا صورتحال تھی؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں نبی پاک علیہ السلام جب اذان ہوتی ہمارے ساتھ اذان سے پہلے گھر میں موجود ہوتے، باتیں کرتے، ہمارے ساتھ کام کاج کرتے، جو ہی اذان ہوتی یوں اٹھ کر کھڑے ہوتے جیسے کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ یہ شوق اور یہ رغبت ہے۔ اذان کے بعد آپ یوں اٹھتے گھر سے کہ ہمیں پہچانتی نہیں ہے گویا کہ آپ۔ کیا یہ شوق اور یہ رغبت ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے؟ یہ رمضان کس لیے آتا ہے اور کس لیے جاتا ہے میرے بھائی؟ 20 رمضان گزر گیا، 30 رمضان گزر گیا، اس اللہ کا بڑا شکر ہے جی 40 رمضان گزر گیا زندگی کے اندر، اس مالک کا بڑا فضل ہے جی 50 رمضان میں نے دیکھ لیے ہیں۔ رمضان آتا کیوں ہے، جاتا کیوں ہے، اس پر بھی تو غور کریں۔ لعلکم تتقون، وہ رمضان تو آتا ہے تقویٰ سکھانے کے لیے، بھوکا رکھنے کے لیے تو نہیں آتا کہ آپ صبح سے شام تک بھوکے رہیں۔ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا آپ کے سامنے جو ہے وہ برہان ہے، دلیل ہے۔ اگر رمضان کے اندر آپ کے اندر تبدیلی نہیں آ سکی، رمضان کے اندر اگر آپ نہیں بدل سکے، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایمان اور احتساب کیا چیز ہے؟ ایمان بڑا ہے۔ 11 مہینے جو نماز کا انداز تھا وہی رمضان کے اندر ہے۔ پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، سوتے رہے تو سوتے رہے، جاگتے رہے تو جاگتے رہے، لیٹ ہو گئے تو لیٹ ہو گئے، وقت مل گیا تو پڑھ لی، نہ ملا تو کوئی بات نہیں ہے۔ 11 مہینے بھی وہی ہیں، رمضان کے اندر بھی یہی نماز ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتے۔ رمضان اس کا نام نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہے پیاسے رہے بھائی۔ اللہ نے تو حلال چیزوں سے روکا ہے۔ کیوں روکا؟ اس لیے کہ کم از کم 11 مہینے حرام سے رکنے کی آپ کے اندر جستجو پیدا ہو جائے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے رمضان کے اندر اپنی نماز کو ضائع نہیں کرنا؟ اس لیے کہ 11 مہینے آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے، یہ رغبت پیدا ہو جائے۔ جس عبادت میں رغبت اور شوق نہیں ہے نا، سوائے تھکاوٹ کے وہ کچھ نہیں ہے۔ اپنے اندر شوق اور رغبت پیدا کریں عبادت کی۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں 40 سال کی گواہی ہے، کوئی بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے گھر میں کھڑے کر کہنے لگے کہ 40 سال کی یہ گواہی ہے کہ مؤذن نے اذان دی ہو اور میں مسجد میں نہ ہوں، یہ ایسا نہیں ہوا ہے۔ یہ رغبت کی نماز ہے، یہ شوق کی نماز ہے۔ اگر رمضان میں اور غیر رمضان میں ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اثر نہیں ہوا ہماری طبیعتوں کے اوپر، تو پھر آپ معرفت کے ساتھ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میں نے 40 رمضان گزار لیے ہیں۔ آپ 40 چھوڑ کر 40,000 رمضان بھی گزار لیں تو بات ہوئی ہے لعلکم تتقون۔ رمضان آتا ہے تمہیں اس لیے کہ تمہارے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے۔ اگر تبدیلی ہی نہیں آئی تو گویا کہ آپ نے رمضان کو پایا نہیں ہے۔ خشیت کے ساتھ ذوق اور شوق، دیکھیں یہ ایسی چیز ہے شوق کے ساتھ جو کام آپ کرتے ہیں نا، اللہ کے یہاں اس کا بڑا مول ہوتا ہے، بڑی اللہ کے یہاں اس کی قدر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا 70 بندے لے کر آؤ اور کوہ طور پر ان کو لاؤ، میں تمہارے ساتھ ان کے سامنے جو ہے بات کروں گا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ تم اس رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو۔ 70 بندے انتخاب کیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہونے والی، گفتگو ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ محبت تھی نا دل کے اندر، اب محبت ہو اور موقع ملے گفتگو کرنے کا تو پھر اس سے پوچھئے نا کہ اس کے احساسات کے اندر کیا لذت ہوگی۔
ان 70 بندوں کو وہ لذت نہیں تھی، وہ محبت نہیں تھی دل میں کہ اللہ کے ساتھ بات، وہ تو تجربہ کرنے جا رہے تھے کہ جی اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل میں محبت تھی کہ مجھے آج اپنے محبوب کے ساتھ گفتگو کا موقع ملے گا، میں اپنے رب سے کلام کروں گا۔ وہ پیچھے تھے، وہ بھاگتے بھاگتے موسیٰ علیہ السلام ان کو پیچھے ہی چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر آسمان سے سوال کیا، موسیٰ تجھے کس چیز نے جلدی میں ڈال دیا، تو کیوں بھاگ کے آ گیا ہے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ اجلت الیک ربی لترضی، اللہ میں تو جلدی اس لیے تیرے پاس آیا ہوں کہ تیری رضا کو حاصل کر سکوں، میں تو تجھے پانے کے لیے تیری طرف جلدی سے آیا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ نماز اللہ کو پانے کی چیز ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے 15 منٹ پہلے انتظار کریں نماز کا، وضو کریں، 15 منٹ پہلے آپ مسجد کی طرف چل کے آئیں اور اذان آنے سے پہلے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جائیں اور اس رب سے کہیں کہ میرے اللہ میں تجھے پانے کے لیے آیا۔ پھر یہاں سے اٹھ کے جائیں اور اپنے دل کی کیفیت دیکھیں، ایمان کی کیفیت دیکھیں، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو خشیت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ جو ہے وہ نماز، کوئی بھی عبادت ہے کریں آپ۔ 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ عرض کیا ہے کہ محبت دل کے اندر پیدا کریں، سنت کے مطابق عمل کریں، رغبت کے ساتھ کریں، شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور خشیت کے ساتھ کریں، دل میں خوف بھی ہو، اللہ کی تعظیم ہو، اللہ کا خوف ہو۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے کو دیکھا، وہ نماز میں کبھی یہاں پر خارج کر رہا ہے، کبھی یہاں پہ کر رہا ہے، کبھی یہاں پہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ تو کہنے لگے لو خاشع قلبہ خاشع جوارہ، اگر اس کے دل میں اللہ کا حیا ہوتا تو اس کے یہ ہاتھ جو ہے یہ بھی رکے ہوئے ہوتے، یہ حرکت نہ کرتے۔ تو ہم ایسی بے توجگی میں نماز پڑھتے ہیں کیونکہ دل کے اندر وہ خشیت پیدا نہیں ہوتی، تعظیم پیدا نہیں ہوتی کہ ہم ہیں کہاں پہ، کس کے سامنے کھڑے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ خشیت جو ہے دل کے اندر پیدا کریں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، رب کے قرآن نے کہا کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا نماز کے اندر۔ خشیت پیدا کریں اپنے دل کے اندر، رغبت پیدا کریں اور خشیت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عبادت کو اپنی رحمت سے قبول فرماتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے تو یہ کئی بار آپ سماعت فرما دیں، عزیزن کا عزیز المرجل، سینے سے ایسے اللہ کی خشیت سے رونا آتا، ابالے اٹھتے جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ 40 رمضان گزر گئے، ان 40 رمضانوں میں میں نے 5 وقت نمازیں بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھی، قیام بھی کیا، کیا کوئی ایک بھی نماز ایسی میں نے پڑھی کہ اللہ کی خشیت سے نماز کے اندر قرآن کو سمجھ کر میرے دل کے اندر جو ہے وہ یہ حالت پیدا ہوگی ہو کہ میرے دل سے رونے کی آوازیں آئی ہوں؟ اللہ اکبر۔ یہ اضافی چیزیں نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، یہ اضافی چیزیں نہیں، یہ ابتدا ہے، نماز بعد میں ہے۔ اصل نماز یہ ہے کہ دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے، اصل نماز یہ ہے دل کے اندر شوق پیدا ہو جائے، اصل نماز ہے یہ کہ دل کے اندر خشیت پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ 4 باتیں اگر ہو جائیں تو ہم بہترین عبادت گزار بن جاتے ہیں، اچھے عبادت گزار۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اچھے عبادت گزار کی نشانی یہ ہے جی پھر وہ غیبتیں کرنے والا، چغلیاں کرنے والا، ظلم کرنے والا نہیں رہتا ہے، جو اچھا عبادت گزار بن جاتا ہے، جس کے دل میں خشیت آ جائے، محبت آ جائے، اس کو پھر فرصت ہی نہیں ملتی اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ اور کرے۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ فضول لوگوں کے عیب تلاش کرتا رہے، وہ تو اپنے من میں ڈوب جاتا ہے، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، پھر اس کو سراغ زندگی ملتا ہے۔ اصل حیات اس بندے کی ہے جو اپنے من کے اندر ڈوبتا ہے۔ ہم لوگوں کے منوں میں ڈوبے پھرتے ہیں، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، وہ یہ کر رہا ہے۔ ہماری ٹوٹل 24 گھنٹے کی زندگی
گھر میں جائیں گے تو رشتہ داروں کی چغلیاں ہوں گی، بیٹھ کے میاں بیوی ماشاءاللہ کریں گے، دوستوں میں ہوں گے تو دوستوں کی غیبتیں ہوں گی، دکان پہ ہوں گے تو دکانداروں کی غیبتیں ہوں گی، بس میں بیٹھے ہیں تو بسوں والوں کی غیبتیں ہوں گی، جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اگر ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہم حکمرانوں کی غیبتوں میں لگے ہوئے ہوں گے، مسجد میں نعوذ باللہ بیٹھے ہیں تو پھر مولویوں کے اوپر تبصرے ہوں گے۔ یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ جو اچھا عبادت گزار بن جاتا ہے اس کو پھر ان باتوں کا وقت نہیں اس کے پاس ہوتا، وہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، وہ فکر میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی محبت میں جیتا ہے، وہ خشیت کے اندر جیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے یہ اپنی محبت کے خزانے عطا فرما دے، اللہ اپنی خشیت کے خزانے عطا فرما دے، اللہ دلوں کے اندر شوق اور رغبت عبادت جو ہے وہ عطا فرما دے۔ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے 90 یا 100 سال کی عمر میں بیٹا تھا، اس وقت اللہ نے دعا قبول کی ہے، اور انداز اللہ نے کیا اختیار کیا، وَكَانُوا يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا۔ 100 سال کی عمر میں بیٹا ہونا ناممکن تھا، بیوی بانجھ ہو چکی تھی، خود جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں وہ ہمیں خوف کے ساتھ اور شوق کے ساتھ پکارتے رہیں، ہم نے ان کو بیٹا عطا کر دیا۔ جو یہ چاہتا ہے نا کہ اس کی دعائیں اللہ قبول کر لے، پھر وہ شوق کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، اور رمضان جو ہے یہ آیا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ جو جس کو معافی مل گئی وہ تر گیا، اس کا رمضان ہے، اس کے روزے ہیں، اس کی نمازیں، زکاتیں، حجیں ہیں۔ جس کو معافی مل گئی اس کی عبادتیں ہیں، رات کے قیام ہیں۔ اور اللہ نہ کرے جس کو معافی نہیں ملی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے، اس کا کوئی قیام نہیں ہے، اس کی کوئی عبادت نہیں ہے، اس کی ہر چیز جو ہے وہ برباد ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے بد دعا کی ہے کہ ذلیل ہو گیا وہ بندہ، رمضان آیا لیکن اس کو معافی نہیں ملی۔ ہر بندے کی یہ تڑپ اور طلب ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے اس رمضان میں معاف فرما دے۔ تو سب سے اہم 2 کام آپ نے کرنے ہیں رمضان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی معافی آپ کو فی الفور مل جائے۔ یہ فی الفور معافی کے لیے 2 باتیں قرآن و حدیث کے اندر جو ہیں، جن کے قرآن و حدیث کے مطالعے سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ 2 چیزیں ہیں کہ جو بندہ فی الفور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے نا، وہ یہ 2 کام جو ہے وہ ہر صورت کے اندر کرے۔ پہلا کام جو ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ فی الفور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو معافی عطا فرما دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لے کہ اس نے ہر کسی کو معاف کرنا ہے۔ آپ یہ پوری توجہ کے ساتھ بات سن لیں، یہ کوئی سادہ اور عام بات نہیں ہے، اور یہ کوئی معمولی بات بھی نہیں ہے، یہ معافی کا راز ہے۔ نمازیں نہیں بخشوائیں گی، روزے نہیں بخشوائیں گے، زکاتیں اور حجیں آپ کو بخشوائیں گی نہیں، اگر یہ جرم زندگی کے اندر آپ قائم رہا، اس سے فی الفور توبہ کر لیں۔ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، لیکن آپ اپنی زندگی کا دائرہ یہ بنا دیں، یہ کہہ لیں کہ آپ لکڑ کے بن جائیں، پتھر کے بن جائیں کہ میرے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، مجھے جو کوئی مرضی کچھ کہہ لے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ جس بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس بندے کا رمضان اللہ کے ہاں قبول ہے، اور اس بندے کو اللہ نے فی الفور ان بندوں میں شامل کر لیا جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ یہ گارنٹی ہے قرآن و حدیث کی۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں، اگرچہ یہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن اس سے سادہ اور اس سے آسان عمل اور کوئی نہیں ہے جس سے اتنی جلدی اللہ کی معافی ملتی ہے۔ آپ یہ جذبہ پیدا کر لیں کہ میں نے کسی کا ادھار رکھنا ہی نہیں ہے، میں نے کسی کا ادھار رکھنا ہے۔ ہم اصل میں ماضی میں جیتے رہتے ہیں، کل میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، پرسوں اس نے یہ کیا تھا، پچھلے مہینے یہ کیا تھا، پچھلے سال اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، 40 سال پہلے اس نے یہ کیا تھا، اس کے دادے نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ ہم ماضی کے اندر جیتے ہیں۔ ماضی کو بلا دیں، ماضی کو تم بلا دو، اللہ تمہارے گناہوں کو بلا دے گا۔ تم ماضی کو بلا دو، تم لوگوں کی ہوئی ظلم اور جرم اور زیادتیاں ان کو بلا دو،
تم حال کے اندر جیو کہ اس وقت میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس وقت میرے پاس آیا تو میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس وقت مجھ سے حق مانگنے آیا ہے، اس نے میرا حق کھایا تھا، میں نے اس کا حق دے دینا ہے، اس نے میرے لیے بد دعائیں کی تھی، میں نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میں نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ جو بندہ یہ فطرت اور یہ طبیعت بنا لیتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس بندے کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، اور اس تبدیلی کا حتمی نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اصیب من کان قبلکم، پہلی امتوں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا، اور اللہ نے اس کی زندگی کا حساب و کتاب شروع کر دیا، اس کے گناہوں والے رجسٹر اور سارا اس کا معاملہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب صورتحال اس کی کیا ہے؟ جب اس کا نامہ اعمال دیکھا گیا، لم یجد فیہ خیرن قط، وہ ایسا بندہ تھا کہ اس کی زندگی میں ایک بھی نیک عمل نہیں تھا، ساری زندگی اس نے کوئی نیکی نہیں کی، گویا کہ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، اس نے کوئی زکوٰۃ نہیں دی، اس نے کوئی بھی خیر کا کام نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے زیادہ غریب بندہ کوئی ہو سکتا ہے جس کے پلے میں ایک بھی نیکی نہ ہو؟ اس سے زیادہ بد نصیب کوئی ہو سکتا ہے جس کے پلے میں کل قیامت کو ایک بھی نیکی نہ ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، دیکھو اس کی کوئی نیکی ہے؟ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ اس کو کہتے ہیں، بتا بھائی تو نے اپنی زندگی میں کیا لے کر آیا ہے؟ کہتا اللہ کچھ بھی نہیں ہے، الا انی مقصرن، یا اللہ ایک میرا کام تھا کہ میں لوگوں سے درگزر کرتا تھا، لوگوں سے درگزر کرتا تھا، میں مالدار بندہ تھا، میرے پاس لوگ آتے قرضہ لے جاتے، اور میں نے اپنے لوگوں کو یہ کہا ہوا تھا، لکھنے والوں کو، کہ جو مدت اس نے قرض واپس کرنے کی طے کی ہے، اس پر اگر یہ قرض واپس نہ کر سکے تو اس کو تھوڑی سی اور مہلت دے دینا، پھر بھی نہ کہ پھر اس کو اور مہلت دے دینا۔ پھر میں دیکھتا کہ اگر یہ قرضہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوتا تو میں اس کو قرضہ ویسے ہی معاف کر دیتا۔ یہی ایک میرے پاس عمل ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمت خداوندی جوش کے اندر آتی ہے، اور اللہ کیا کہتے ہیں، انا احق منک، تو کیا چیز ہے، تو بندہ ہو کر بندوں کو معاف کرتا ہے، میں رب ہوں، میرا زیادہ حق ہے کہ میں معاف کروں۔ فتجاوز عنہ، فرشتوں اس کے نامہ اعمال کو بند کر دو، لپیٹ دو، اور اس کو معاف کر دو، میں نے اس کو اپنی رحمت سے جنت عطا کر دی۔ فتجاوز عنہ، فرشتوں اس کو چھوڑ دو، اس کا نامہ اعمال بھی بند کر دو، اس سے کیا لینا دینا اس سے صاحب۔ یہ بندہ ہو کر بندوں کو معاف کرتا تھا۔ انا احق من، انا احق من کا، اللہ کہتے ہیں میں تو تجھ سے بہت زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں معاف کروں لوگوں کو۔ تو بندہ ہو کر، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں، بندہ ہو کر بندوں کو معاف کرتا ہے۔ بندے کا فطرت کیا ہے؟ انتقام لینے کی، وہ انتقام لیتا ہے، لیکن اس فطرت کو کوئی بدل دے اللہ کی رضا کے لیے، اس فطرت کو بدل دے اللہ کی رضا کے لیے، تو بڑا انعام ہے، اللہ کے ہاں بڑا انعام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار احادیث کے اندر یہ پیغام واضح کیا ہے، اور آپ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جس نے معافی کے دروازے کھولے اس کے لیے معافیوں کے سارے دروازے کھلے ہیں، جس نے معافی کے دروازے بند کر دیے اس کے لیے معافیوں کے سارے دروازے بند ہیں۔ لا یغفر من لا یغفر، اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔
جو رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ اس کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو معافی کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اس نے کسی کا نقصان نہیں کیا۔ یہ بات لکھ لیں دلوں کے اوپر، جو معاف نہیں نہ کرتا، جو بات کے اوپر جو ہے اللہ اکبر، معمولی بات ہوتی ہے لوگ سلام لینا چھوڑ جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بار معاف کریں جی، اس نے میرے ساتھ زیادتی بڑی کی ہے یار، یہ صرف اتنا سوچ لیں آپ، صرف اصل میں سوچتے نہیں ہیں، فکر نہیں کرتے۔ غور و فکر قرآن پاک نے دعوت دی ہے بات پہ، دنیا کے تجربات جتنے بھی ہیں نا یہ غور و فکر کے لیے ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو گئے غور و فکر کے لیے ہے، آپ کو خوشی ملی ہے غور و فکر کے لیے ہے، کسی دوسرے نے برا سلوک کر دیا ہے غور و فکر کے لیے ہے۔ مجھے خود سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا کیوں ہے، اس میں میری غلطی کیا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی غلطی ڈھونڈ لے، اور بد عقلا وہ بندہ ہوتا ہے جو لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈتا ہے، اپنا کوئی قصور سمجھتا ہی نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا جی، میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے۔ بد عقلا آدمی ہے، عقل مند وہ ہے جو اگلے کی 1000 غلطی بھی ہو اس کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی معمولی سی غلطی ہو اس کو ہائی لائٹ کرتا کہ یہ میری غلطی تھی اس وجہ سے یہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا کے جتنے بھی تجربات بندے کے ساتھ ہوتے ہیں یہ غور و فکر کے لیے ہوتے ہیں، ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے، ان کے اوپر غور و فکر کرنے سے آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے، وہ اپنی زندگی کا مقصد جو ہے اس کو پا لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور جو معافی کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنے پاؤں پہ گلاڑی مار رہا ہے، وہ اپنی زندگی برباد کر رہا ہے جی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ اس کو بلانا نہیں ہے تو کیا اس کا نقصان کر رہے ہیں؟ نہیں، اپنا کر رہے ہیں۔ میں نے تو اس کے بوئے نہیں چڑھنا جی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ اپنا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ، آپ نے 12 دفعہ ان حدیثوں کو سنا ہے، لیکن ان حدیثوں کو سننا اور سنانا اصل یہ ہے کہ کبھی دل کے اندر اتر کر عمل کا حصہ بن جائے۔ اگر 1000 دفعہ بھی یہ حدیث اگر آپ سنیں، سنائیں یا پڑھیں تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک صحابی آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ نے میرے دل کو بڑا عجیب بنایا، بڑے رحمت کے جذبات اس میں اللہ نے بھر دیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بدبخت اور شقی اور سخت بندہ جو ہے، سخت دل والا جو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ اس کو نرم دل بنا دیتے ہیں، اس کے دل کے اندر ہمدردی کے جذبات اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ کہتا ہے جی اللہ نے مجھے بڑا نرم بنایا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیسے بھائی؟ کہتا ہے جی میں تو ایک بکری کو ذبح کروں نا تو اس وقت بھی میرے دل میں رحمت کے جذبات ہوتے ہیں۔ بکری کو ذبح کرتے ہوئے تو کیا رحمت کرتا ہے، ذبح تو کر رہا ہے اس کو۔ کہتا ہے جی میں چھری کو بڑا تیز کر لیتا ہوں کہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو، پھر آنکھوں کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرتا کہ کہیں اس کو احساس نہ ہو، پھر جب زمین پہ اس کو ڈالتا ہوں نا تو اٹھا کر پٹک کے نیچے نہیں رکھتا، بڑے آرام سے میں زمین کے اوپر اس کو لٹاتا ہوں، اور لٹا کر میں اس کی باہیں، اس کے ہاتھوں کو، اس کے پیروں کو، اگلی ٹانگوں کو، پچھلی ٹانگوں کو بڑی مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ میں پکڑ لیتا ہوں تاکہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔ پھر اس کے بعد میں تیزی کے ساتھ اس کی گردن کے اوپر چھری جو ہے وہ چلا دیتا ہوں کہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان رحمت علی شاۃ، اگر تیرے اندر اتنے جذبات ہیں کہ تو ایک بکری پر بھی رحمت کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، فرمایا کہ آسمان کے رب نے تو تیرے لیے رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیے، تیرے اندر اتنی اللہ نے رحمت رکھ دی کہ تو بکری کے اوپر بھی رحمت کرتا ہے۔ آپ سوچیں، غور کریں، 1000 بار سوچیں اس حدیث کو۔ اللہ کی اگر ایک جانور کے اوپر رحمت کرنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں تو کیا بوڑھے باپ کے اوپر اگر آپ رحمت کریں گے، بوڑھی ماں کے اوپر رحمت کریں گے، رشتہ داروں کے اوپر اگر آپ رحمت کریں گے، اگر آپ دوستوں کے اوپر رحمت کریں گے تو کیا وہ مالک راضی نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے
کہ ایک عورت یا ایک بندہ، صحیح بخاری کے اندر بندے کا ذکر ہے کہ وہ سفر پہ جا رہا تھا، راستے میں اس نے کیا دیکھا، پیاس لگی اس کو، ایک کنویں کے اندر اترا۔ کنویں کے اندر اترنا، اس وقت بیر پانی نکالنے کے لیے کنویں کے اندر اترنا پڑتا تھا۔ کنویں کے نیچے اترا وہ، اس نے پانی پیا، بیر نکلا، دیکھا تھوڑی دیر آگے وہ ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ پیاس کے ساتھ بلک رہا تھا۔ اس کے دل میں نرمی کے، رحمت کے جذبات پیدا ہو گئے، واپس کنویں میں اترا۔ آپ دیکھیں، واپس کنویں میں اترا، برتن کوئی نہیں تھا، اس نے اپنا موزہ، جوتا جو ہے چمڑے کا وہ اتارا، اس کو پانی کے ساتھ بھر لیا۔ اب ایک ہاتھ میں جوتا ہے تو ایک ہاتھ کے ساتھ تو کنویں سے باہر نہیں نکل سکتا، اس نے اس جوتے کو اپنے منہ کے ساتھ پکڑ لیا اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ کنویں سے باہر نکلا، اور لا کے اس نے وہ جوتے میں جو پانی تھا تھوڑا سا وہ اس نے اس کو پلا دیا۔ فشکر اللہ وغفرہ، فشکر اللہ وغفرہ۔ وہ کس قدر غفور الرحیم پیغمبر ہے، اللہ ہے کہ اس کی اس معمولی سی محنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرماتے ہوئے اس بندے کے زندگی بھر کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے رمضان میں اگر کچھ بھی نہیں پا سکے، ہم عبادت بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکے، نمازیں بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکے، نہ جانے کل کا روزہ ہمیں میسر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، آج آپ یہ نیت کر لیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے۔ اب آپ کے کئی سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، وہ میرے بھی ذہن میں ہیں، وقت تو نہیں ہے کہ میں اب، کئی سوچتے ہوں گے جی ہم تو بلاتے ہیں لیکن آگے سے وہ بلاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اچھا کرتے ہیں آگے سے وہ برا ہی سوچتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے لیکن وہ آگے سے صلح کرتے ہی نہیں ہیں۔ یار اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بیٹھ کے وعدہ کر دیں کہ یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اللہ تو اس کو بھی ہدایت دے دے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ نہیں، کم سے کم اپنا دل تو صاف کر لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں، ہر کسی کے بارے میں صاف کر لیں۔ کوئی بھی اتنا بڑا ظالم، اتنا دنیا میں کوئی اتنا بڑا ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہوتا تو اللہ ضرور اس کو کہہ دیتے کہ یہ ظلم کرنے والے کو معاف نہ کرنا، باقی سب کو معاف کر دینا۔ نبی پاک علیہ السلام سے ایک بندے نے پوچھا، اللہ کے رسول کتنا معاف کرنا ہے، یہ میرا غلام تو بہت غلطیاں کرتا ہے، کتنا معاف کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ غلطی کرے تو 70 مرتبہ ہی معاف کر دیا، 70 مرتبہ تو معاف کریں ایک دن میں۔ ہم تو 70 سال ایک غلطی نہیں معاف کرتے، ہے کہ نہیں ایسے؟ 70 سال ایک غلطی نہیں معاف ہوتی ہم سے۔ حکم کیا ہے کہ 70 غلطیاں ایک دن میں ہوں تو وہ بھی معاف کر دیا کرو۔ انسان کی شکاوت اور انسان کے دل کی ساری قدورت اور دل کا سخت ہو جانا اور دل کا جو ہے عبادت کی طرف مائل نہ ہونا، نیکی نہ کرنا، سب کا ایک ہی راز ہے، وہ یہ ہے کہ دل سخت ہے۔ انسان جب اس دل کو نرم کر لیتا ہے معافی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سارے خزانے جو ہیں اس کے دل کے اندر اترتے ہیں، اس کا دل روشنی کے ساتھ منور ہو جاتا ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو جو ہے وہ نرم فرما دے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ جی سارے فرشتے ہیں، نہ میں فرشتہ ہوں نہ آپ فرشتے ہیں، مجھ سے پتہ نہیں کتنے آپ کے حق جو ہیں حق تلفیاں ہوتی ہیں، تو اب کیا ہے آپ سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہوگی۔ تو دنیا میں جینے کا یہی ایک واحد آسانی کا راستہ ہے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں، میں روزانہ اپنے اللہ کی کتنی بغاوتیں کرتا ہوں اور شام کو یہ دعا کرتا ہوں اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سارے ہی معاف کر دے۔ تو اگر ہم یہ بندوں کے بارے میں بھی یہ قانون اور قاعدہ اور کلیہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، شام کو یہ کہیں کہ یا اللہ جتنے بندوں نے آج مجھے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں نے سب کو معاف کر دی، اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یا اللہ تو میرے گناہ بھی معاف کر دے، تو یقیناً اللہ معاف کر دے۔ لیکن ہم کہتے ہیں میں نے تو معاف نہیں کرنا جی، میں نے تو ساری زندگی نہیں معاف کرنا جی، میں تو ساری زندگی اس کے دروازے پہ نہیں چڑھوں گا جی، میں تو ساری زندگی اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا، اور رات کو تو کس منہ سے پھر اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے؟ آسمان سے یہ آواز آتی ہے، بدبخت تو انسان اپنے بھائی انسان کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، تو اپنے دوستوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور تو مجھ سے معافی مانگتا ہے۔
کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آواز اس وقت ہر ہماری دعا کے ساتھ آسمانوں سے آئے جب ہم ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کہیں کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، یا اللہ تو بھی میرے سارے معاف کر دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کرنی تھی وہ تو رہ گئی ہے، وہ بس صرف 2 منٹ میں سن لیں۔ معافی کے ساتھ ساتھ صبر کا مادہ جو ہے نا جس بندے میں پیدا ہو جاتا ہے وہ دنیا کا بادشاہ بن جاتا ہے، وہ دنیا کا امیر ترین آدمی، وہ دنیا کا خوش نصیب آدمی ہے جس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ابتلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہے، ان کا کیا ہے کہ آپ ان کے اوپر صبر کریں، اللہ کی رضا کے لیے آپ صبر کریں۔ کسی کو تکلیف ہے، بیمار ہے، کسی کو صحت نہیں ملی، کسی کو بیماری نے گھیرا ہوا ہے، کسی کو رزق کی مسئلہ ہے، کسی کو غربت نے گھیرا ہوا ہے، یہ زندگی کے ساتھ چلتے رہیں گے یہ مسائل۔ اب کرنا کیا ہے؟ 3 کام ہم کرتے ہیں بہت زیادہ جو ہمیں برباد کر دیتے ہیں۔ شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، رونے دھونے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بری بری باتیں شروع کر دینا، اللہ کے بارے میں برے گمان شروع کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا بڑا جرم کیا کرتے ہیں؟ کسی پریشانی کی وجہ سے ہم اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر تل اٹھتے ہیں۔ بیٹا نہیں ملا تو کیا کریں جی، فلاں بیری کے پتے لے آؤ تو وہ بات تمہیں بیٹا ہو جائے گا۔ رزق نہیں ملا جی، فلاں دھاگا باندھ لو تو تمہیں رزق مل جائے گا۔ شفا نہیں مل رہی جی، فلاں بندے کا تویز جو ہے وہ گھول کے پی لو تو تمہیں شفا مل جائے گی۔ یعنی کہ تکلیف کے بعد، مصیبت کے بعد، پریشانی کے بعد ہم اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ آپ صبر کے ساتھ، صحت نہیں ملی تو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں صحت دے سکے، نہ کوئی داغا، نہ کوئی چھلا، نہ کوئی کڑا، نہ کوئی تویز، اللہ کی عزت کی قسم ہے، نہ کوئی دوائی، نہ کوئی ڈاکٹر، کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو شفا دے سکے۔ لا شافی الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی شافی نہیں ہے۔ جب اس نے شفاعت دینے کا پروگرام بنا لیا تو پھر وہ تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس بھی بھیج دے گا، کسی دوائی کی طرف بھی رہنمائی کر دے گا، وہ پھر تمہاری کسی حکیم کی طرف بھی رہنمائی کر دے گا، وہ گھر بیٹھے بھی تمہیں شفاعت عطا کر دے گا۔ یہ اس کا معاملہ ہے، وہ کیسے شفاعت عطا کرتا ہے، تم اس سے مانگتے رہو۔ غربت کا معاملہ ہے، پریشانیوں کا معاملہ ہے، آپ صبر کے ساتھ اللہ کے دامن کے ساتھ چمٹے رہیں، کبھی اللہ کا شکوہ نہ کریں، کبھی ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کریں، کبھی پریشانی کے اندر جو ہے وہ اپنے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ جتنا شرک کرتے جائیں گے، جتنا آپ ان چیزوں کو بڑھاتے جائیں گے، آپ کی بیماری اور تکلیف بھی بڑھتی جائے گی، آپ کی آزمائش بڑھتی جائے گی۔ آپ اس آزمائش کے اندر پورے اتریں کہ اپنے اللہ کے اوپر پکے ہو جائیں، مالک تیرے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو بندہ یہ طریقہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر مصیبت کو بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ، کہ مومن بندہ اور مومن عورت کو ہمیشہ تکلیف لگی رہتی ہے، کوئی تکلیف اس کو لگ گئی، بیماری لگ گئی، کوئی لگ گئی، کوئی لگ گئی، کوئی تکلیف اس کو لگی رہتی ہے اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا رہتا ہے، اللہ کی ناشکری نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس پریشانی کے بدلے میں، اس مصیبت کے بدلے میں وہ جو ہے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو اس طرح دبوں سے صاف کر دیتے ہیں جیسے سفید کپڑا جو ہے دھونے کے ساتھ صاف ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کو اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک بھی گناہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اب مجھے بتائیے، معمولی مصیبت آئی، آپ نے صبر کیا، وہ آپ کے لیے کتنی اچھی ہے، وہ کس قدر خیر والی ہے کہ اس نے آپ کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دی۔ اس لیے پریشانی اور مصیبتیں 2 ہی وجہ سے آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آزمائش کی وجہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بندے کے درجات جو ہیں ان کو بلند کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو بخار ہوا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بہت سخت بخار ہے، ایسے جیسے دورہ بخار ہے۔ تو آپ نے مسکرا کر کیا کہا، آپ نے کہا عبداللہ ابن مسعود اللہ مجھے اجر بھی تو دورہ ہی دے گا۔ یہ ایک مومن کا کردار ہے۔ ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بخار ہوا، بڑا سخت ہوا، وہ بخار کو برا بھلا کہنے لگ گئی،
تو آپ نے کہا ام الا تیمارداری کے لیے گیا، آپ نے کہا ام الا بخار کو برا برا نہ کہا کرو، یہ بخار تو اللہ کی رحمت ہے، بخار اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا اس بخار کے ساتھ اللہ تعالیٰ ابن آدم کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اس لیے کوئی بھی تنگی، پریشانی، مصیبت اپنی قیمت دے کر جاتی ہے جب آپ صبر کرتے ہیں۔ اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں اللہ اس کے بدلے میں فراوانی دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر پیدا کریں، لوگوں کے لیے معافی کے جذبات جو ہے وہ پیدا کریں۔ ایوب علیہ السلام پر ایک لمبی بیماری آئی تھی، آپ جانتے ہیں، لیکن پھر اللہ نے کیسی، اللہ نے صحت بھی دی، پہلے سے زیادہ صحت دے دی۔ جتنا مال و متاع تھا، کاروبار تھا، سب ختم ہو گیا، مال ڈنگر سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ پاک نے ان کے صحن کے اندر آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسا دی۔ اللہ نے کہا ایسے لو، تم نے بڑا صبر کیا ہے۔ صبر کرنے والے کو اللہ پھر بغیر حساب کے دیتا ہے۔ سورہ النور کی آیت نمبر 22 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ ضرور تم ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، وَلْيَصْفَحُوا، اور معاف کرنے کے بعد صلح صفائی کر لیا کرو، رفع دفع کر دیا کرو، معاملے کو ختم کر دیا کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ یہ قرآن پاک کا نص ہے، قرآن پاک کا یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا یہ دو چیزیں پہلے رکھی ہیں۔ تم چاہتے ہو نا اللہ تمہیں معاف کر دے، تو پھر کیا ہے؟ پہلے تم معاف کرو، پہلے تم معاف کرو، پہلے تم صلح کرو، پھر اللہ معاف کر دے۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ، گویا کہ وہ بندہ پسند نہیں کرتا، جو کسی کو معاف کرنے پہ راضی نہیں ہے نا، جو کسی کے ساتھ صلح کرنے پہ راضی نہیں ہے نا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بھی معاف نہ کرے۔ اس آیت کا یہ مفہوم ہے، اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تم چاہتے ہو تو پھر تم بھی معاف کرو۔ قرآن پاک کے اندر پورے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کا انداز یہی ہے، پہلا قدم بندے کا ہے، پھر اللہ کی رحمت ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم معاف کرو میں تمہیں معاف کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری طرف آؤ میں تمہاری طرف آؤں گا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو نہ پیر اٹھائیں لیکن اللہ ہمیں معاف کر دے، تو یہ صرف ایک خواہش ہی ہے میرے بھائیوں، دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے جتنی جلدی ہو جائے ہم نکل جائیں، اس دھوکے، شیطانی دھوکے سے جتنی جلدی ہو جائے اللہ ہمیں اس سے نکال دے۔ ہم امن اور سلامتی کے ساتھ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی جنت میں چلے جائیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یعظکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اتم و اکبر۔